قرآن 5 سال کی تہجد کی راتوں کا مولا نے مجھے اتنا پیارا انعام دیا ہے، اتنا پیارا صلہ دیا ہے، اتنا پیارا صلہ دیا ہے کہ میں چاہ کے بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ امام زمان کی ایک تو شہادت شب اور دوسرا منگل کی شب پہ مولا امام زمان خود کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہوں، اور یہ نماز میرے نصیب میں ہوئی ہے۔ ہمارے گھر والوں کو، چھوٹے بچوں کو، ریبا، علیشہ، شیزہ، عبداللہ کو نصیب ہے، میری ماں کو نصیب ہوئی ہے، آپ لوگوں کی نیابت میں دعا کروں گی مجھے نصیب ہوئی ہے، اس مسجد کا سجدہ نصیب ہوا ہے۔ لیڈیز کا واش روم ادھر ہے اور جینٹس کا ادھر ہے، اور ساری لیڈیز نے واش روم سے وضو کر کے سبھی کے پاس یہاں آ جانا ہے۔ 15 منٹ ساروں کے لیے یہ جناب یہاں پہ مولا کی عزاداروں کے جوتے فری میں پالش کر رہے ہیں، جیسے مشی کے دوران کر رہے تھے، اسی طرح شب شہادت ہے مولا کی، تو وہی سارا سے مشی والا سسٹم ہے۔ آپ کی عظمت کا لفظوں میں کیسے ہو اظہار، آبی جا اے میرے منتظر، آبی جا اے میرے منتظر، لہر کی ساری مخلوق کے چار گر، لہر کی ساری مخلوق کے چار گر، آپ کی عظمت کا لفظوں میں کیسے ہو اظہار، آبی جا اے میرے منتظر، آبی جا اے میرے منتظر، آبی جا اے میرے منتظر، رخ پر ڈاٹے سفر غیبت کٹے، کونے میں نور مشیت بٹے، رخ پر ڈاٹے سفر غیبت کٹے، کونے میں نور مشیت بٹے، دنیا پہلے ایک نظر میں 14 کا دیدار، آبی جا اے میرے منتظر، 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 اس کے والدہ حق میں ہے کربلی، دیکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر علی، اس کے ایوان چاہت میں ہے کربلی، دیکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر علی، کب سے رستہ دیکھ رہی ہے کعبے کی دیوار، آبی جا اے میرے منتظر،
بھی جا بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر ہر جگہ پر چرا ولایت جلے بجلیوں کی طرح دیکھ تیری چلے ہر جگہ پر چرا یہ ولایت جلے بجلیوں کی طرح دیکھ تیری چلے ایک دفعہ ہم یہاں بھی دیکھے محشر کا بازار سبحان اللہ بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر جان منظر ہمیں کب آئے نظر ہیبت عسکری کا اثر دیکھ کر جان منظر ہمیں کب وہ آئے نظر ہیبت عسکری کا اثر دیکھ کر تیرے دشمن خود کر دیں گے جینے سے انکار بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر اس کا اعجاز اور اس کا جلوہ ہے تو حق ہے ایسی نظم جس کا مددگا ہے تو اس کا اعجاز اور اس کا جلوہ ہے تو حق ہے ایسی نظم جس کا مددگا ہے تو ہو کر پاک حسین سکی کے گھوڑے پر اسوار جیو 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 بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر جان منظر ہمیں کب وہ آئے نظر ہیبت عسکری کا اثر دیکھ کر جان منظر ہمیں کب وہ آئے نظر ہیبت عسکری کا اثر دیکھ کر تیرے دشمن خود کر دیں گے جینے سے انکار بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر رخ سے پردہ ہٹے سپنے گئے بد کٹے کونے کونے میں نور مشیت بٹے رخ سے پردہ ہٹے سپنے گئے بد کٹے کونے کونے میں نور مشیت بٹے دنیا کر لے ایک نظر میں 14 کا دیدار بھی جا اے میرے منتظر بھی جا اے میرے منتظر در کی ساری مخلوق کے چارم در کی ساری مخلوق کے چارم آپ کی عظمت کا لفظوں میں کیسے ہو اظہار بھی جا میرے منتظر یا امام الجل 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 یا امام
امام الجل 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 یا امام الجل 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 یا امام الجل 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 ہم گناہگار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا ہم گناہگار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا پر حسین بن علی کے ہم مزادار ہیں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل امام الجل 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 یا امام الجل سب جواب دے الجل 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 یا امام الجل 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 یا امام الجل ہم گناہگار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا ہم گناہگار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا پر حسین بن علی کے ہم مزادار ہیں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام الجل 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 یا امام الجل 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 یا امام الجل اے ذکر تیرا نہ رکے گا نہ عالم تیرا جھکے گا ذکر تیرا نہ رکے گا نہ عالم تیرا جھکے گا ہم تیرے در کے گداگر ہم گدادار ہیں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل جل یا امام اللہ جل الجل 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 یا امام الجل ذکر تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا جھکے گا ذکر تیرا نہ رکے گا نہ تیرا جھکے گا ہم تیرے در کے گداگر ہم مزادار ہیں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام الجل 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 یا امام الجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج جناب ہم مسجد جم کران میں موجود مولا کو سلام کیجیے السلام علیکم حجت ولی حجت الحسن السلام علیکم صاحب رسول زمان یہاں پہ آج میں اتنی خوش نصیب ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولا مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے والے ہیں کہ میں نے یہ چیز کبھی سوچی نہیں تھی میں مولا کے حرم میں کھڑے ہو کے مسجد میں کھڑے ہو کے قسم کھاتی مجھے ابھی کی ابھی موت آ جائے اگر میری زبان سے ایک لفظ بھی جھوٹ نکلے اتنا پیارا مولا نے مجھے تحفہ دیا تہجد کی نمازوں میں جب میں نے رو کے مولا سے دعائیں مانگی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولا مجھے اتنا پیارا تحفہ دینا کہ یہ وہ رات ہے کہ میں ساری زندگی سجدوں میں گر کے بھی یہ رات مانگتی تو شاید مجھے یہ رات نصیب نہ ہوتی آج شب شہادت مولا امام حسن عسکری بھی ہے اور شب بدھ یعنی کہ مولا شب منگل صبح کا دن منگل کا بدھ کا چڑھے گا اور آج کی رات مولا امام زمانہ یہاں پہ آ کے نماز ادا کریں گے مولا نماز ادا کریں گے اور اس میں شب میں اعمال کرنے کا کہ بہت سے درجات ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس مسجد میں مولا نے مجھے پوری ایک
ایک رات عبادت کرنے کے لیے، پرسہ خوانی کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میرے قافلے والے کہہ رہے تھے کہ آپ جب منقبت وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ پڑھا کرو، آپ اکیلے پڑھتے ہو اور آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں پہ منقبت اس لیے پڑھتی ہوں، میں پرسہ خوانی مولا کو دے رہی ہوں، مجھے یہاں پہ کسی کی وائی وائی نہیں چاہیے۔ میری پڑھ کے نا آواز خراب ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں کو پوری طرح سر میں چاہیے۔ میں سر میں اتنا پڑھ چکی ہوں کہ میرے گلے میں کھانسی وغیرہ ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری ہر جگہ پہ آواز خراب ہے، کھانسی آ رہی ہے، زکام ہو رہا ہے۔ آج کی رات میرے لیے کسی جنت کے معجزے سے کم نہیں ہے۔ شب شہادت مولا حسن عسکری اور شب منگل ہے، یہ شب منگل، آج شب منگل ہے نا؟ نماز ادا کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں مولا امام زمانہ اپنے زائرین سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس یہاں پہ مولا کا ایک کنواں بھی ہے جو اس سائڈ سے ہم پیچھے سے جائیں گے نا، یہ دروازہ مجھے اچھی طرح، اس کی بیک سائڈ پہ نا کنواں ہے، اور صبح کے ٹائم یہاں پہ عریضے دیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ سب کی طرف سے بھی وہ عریضے دوں گی۔ اور ہم وہاں پہ وہ بیسمنٹ ہے، اس بیسمنٹ کے نیچے مجالس ہوتی ہیں، اس مجالس کے بعد زائرین کو سکے دیے جاتے ہیں مولا امام زمانہ کے۔ تو انشاءاللہ اگر مجھے ملا تو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی۔ میں خادمین سے تو مانگتی نہیں، میں تو سیدھا گھر کے وارثوں سے مانگتی ہوں کہ مولا مجھے چاہیے۔ یہ لو بھائی جوتی، جوتیاں یہاں پہ اتار دی جائیں گی، ہم لوگوں نے یہاں پہ عبادت کرنی ہے۔ یہ لوگ آج شب جمعہ عبادت کریں گے اور میں بھی کروں گی۔ ابھی میں یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاؤں گی کیونکہ ایران میں نیٹ کا بہت مسئلہ ہے، ورنہ میں آج آپ کو اتنی پیاری رات میں آپ کو لائیو ضرور دکھاتی، پر افسوس کہ یہاں پہ نیٹ کا اس قدر مسئلہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم نے ابھی تک گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکے، میسج چھوڑے ہوئے، کبھی میسج چلے جاتے ہیں اور کبھی میسج کا رپلائی آ جاتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تب تک نیٹ جا چکا ہوتا ہے۔ اس قدر مسئلہ ہے۔ یہاں پہ جتنے پاکستانی آئے ہیں وہ آپ لوگوں کو اس چیز کی شہادت دے دیں گے، اس مسجد میں کھڑے ہو کے، مولا کے سامنے کھڑے ہو کے میں سچ بول رہی ہوں کہ حقیقتاً میں آپ یقین کرو کہ یہاں نیٹ کا بہت مسئلہ ہے۔ میرے گھر والے سب پریشان ہیں، اور یہاں پہ ہمارے قافلے کے جتنے ممبرز ہیں ان سب کے گھر والے بڑے پریشان ہیں۔ اور یہ اتنی پیاری رات ہے، اتنی پیاری رات ہے، میں ساری زندگی سجدے میں گرتی نا تو مجھے یہ چیز نصیب نہ ہوتی جو میرے مولا نے مجھے اتنا بڑا اور اتنا پیارا تحفہ دیا ہے، اتنا بڑا اور اتنا پیارا تحفہ کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرے مولا نے مجھے تب یہاں پہ یہ لوگ شب جمعہ کی عبادت کے لیے ہم بیٹھنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو مسجد جمکران کی بھی صبح دکھاؤں گی، جس طرح میں نے مولا رضا کے حرم کی صبح دکھائی تھی، میں مولا امام زمانہ کے حرم کی بھی صبح دکھاؤں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ امی تھوڑا آگے جا کے بیٹھے، حرم کے بالکل سامنے والی جگہ پہ جا کے بیٹھو، آگے چلے جاؤ، جگہ آگے بھی ہوگی، آگے جا کے حرم کے پاس بیٹھ کے جگہ بناؤ، جگہ بن جائے گی، مجھے بنانی آتی ہے، ٹینشن نہ لو، آ جاؤ۔ علیشا نے مجھے کہا یہاں پہ تو خالہ جگہ ہی نہیں ہے، میں کہا جگہ بنا دے، وہ میں کیا کہوں، جی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں دیکھ کے چل رہی ہوں، دیکھ کے نہیں چل رہی ہے۔ آگے چلو، آگے جگہ مل جائے گی۔ ہم ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بساط کیا، وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بساط کیا، بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے،
ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے ڈرے گا کیا، علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے ڈرے گا کیا، پسر کو ہاتھ میں اٹھا ہنسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ کیا تھا جس کا سر جدا، وہ موت سے مرے گا کیا، کیا تھا جس کا سر جدا، وہ موت سے مرے گا کیا، سلا کی نوک پہ قرآن سنا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ عرش پہ ہر جگہ حسین ہی حسین ہے، بے شک بے شک، عرش پہ ہر جگہ حسین ہی حسین ہے، وجود ہی یزید کا مٹا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے۔ سلام اللہم صلی علی محمد سب ساتھ دو، فاطمہ زہرا کی شہادت دیکھی، ان پہ اتری ہوئی تطہیر کی آیت دیکھی، سبحان اللہ، فاطمہ زہرا کی شہادت دیکھی، خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی، ان پہ اتری ہوئی تطہیر کی آیت دیکھی، جیو خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی، خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی، جب نبیات کے زہرا کی زیارت کے لیے، جب نبیات کے زہرا کی زیارت کے لیے، جانتا ہے یہ زمانہ کی زیارت دیکھیے، در پہ رکتی ہوئی کئی بار رسالت، فاطمہ زہرا کی شہادت دیکھی، خانہ فاطمہ زہرا کی شہادت دیکھی، جب نبی
نبیات تھے زہرا کی زیارت کے لیے جب نبیات تھے زہرا کی زیارت کے لیے جانتا ہے یہ زمانہ کہ زیارت کے لیے در پہ رکتی ہوئی کئی بار رسالت دیکھی خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی زیر چادر وہ ایک نور کی کابینہ تھی زیر چادر وہ ایک نور کی کابینہ تھی حق کے آئین قدر اصل وہ آئینہ تھی ان کے اجلاس میں زہرا کی صدارت دیکھی کیا بات ہے، جیو جیو خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی زیر چادر وہ ایک نور کی کابینہ تھی زیر چادر وہ ایک نور کی کابینہ تھی حق کے آئین قدر اصل وہ آئینہ تھی ان کے اجلاس میں زہرا کی صدارت دیکھی خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی کتنا ممتاز ہے درگاہ خداوندی میں کتنا ممتاز ہے درگاہ خداوندی میں ساری کائنات ہے شبیر کی پابندی میں سر جھکائے ہوئے مجبور عبادت دیکھی خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی کتنا ممتاز ہے درگاہ خداوندی میں کتنا ممتاز ہے درگاہ خداوندی میں ساری کائنات ہے شبیر کی پابندی میں سر جھکائے ہوئے مجبور عبادت دیکھی فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی ان پہ اتری ہوئی تطہیر کی آیت دیکھی خانہ فاطمہ زہرا کی طہارت دیکھی لال سندہ جگتے آسی ہوسی رضانا علی 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 نرجس دا جانی جڈا لال سندہ جگتے آسی ہوسی رضانا علی 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 نرجس دا جانی جڈا لال سندہ جگتے آسی ہوسی رضانا علی 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 علی
नाने दी पगड़ी पाके आके जा मिंबर ते बासी करती माना अली 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 जिंदा जानी जदा लाले संदा जगते आसी होसी रजाना अली 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 नाने दी पगड़ी पाके आके जा मिंबर ते ज़माना अली 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 जिसले इमाम ना ज़हूर होसी उसले सारे शिया ना की हिसाब किताब होसी की उन्होंने होसी उसले करने की पे होसन उस दिन तो होसी शिया दी दे शिया दी दे مولا دینا دے پرسوں کسی دے مولا دینا دے پرسوں کسی دے نبیاں دے ولیاں دی زباتیں ہوسی ترانا علی 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 نرجس دا جانی جڑا لالے سندا جگتے آسی اسی زمانہ علی 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 اس دن تا ہوسی شیعہ دی دے اس دن تا ہوسی شیعہ دی دے مولا دینا دے پرسوں کسی دے مولا دینا دے پرسوں کسی دے نبیاں دے ولیاں دی زباتیں ہوسی قومی ترانہ علی 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 جانی جڑا لالے سندا جگتے آسی اسی ترانا علی 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 نانے دی پگڑی پاکے آکے جا ممبر تے باسی کرتی زمانہ علی 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 اللهم صل على محمد یا علی محمد والے محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد والے محمد واجل نعرہ حیدری یا علی درد پاک سلام آندے میں علی دنا چاہے جد درد پاک سلام آندے میں علی دنا چاہے جد درد پاک سلام آندے ایند دردی شان سناوا آتے کو قرآن سناوا ایند دردی شان سناوا آتے کو قرآن سناوا ای دوہارے تے بن جبرائیل غلاما علی دنا چاہے جد درد پاک سلام آندے میں علی دنا چاہے جد درد پاک سلام آندے ایند دردی شان سناوا آتے کو قرآن سناوا ایند دردی شان سناوا آتے کو قرآن سناوا ای دوارے تے بن جبرائیل غلام آندے میں علی دنا چاہے جد درد پاک سلام آندے جس علی جناب مریم خانہ کعبہ تے گینگ جناب عیسیٰ نی ولادت لے تو اس لے اللہ کی فرمانا رک جا مریم زد نہ کر تو اے بالاں دے جمن دی جا نہیں رک جا مریم زد نہ کر تو اے بالاں دے جمن دی جا نہیں دو جہاں تے سجدہ گائے میرا گھر ہے روب دکھانے میں خدا ہاں تو بطولے تئی تے کو سمجھیندا ہاں میں خدا ہاں تو بطولے تئی تے کو سمجھیندا ہاں نئی نبی جم دے جات فقط امام آدھے علی دنا چاہے
جدے درد پاک سلام آندے جس لئے مولا علی علیہ السلام عرش تے گئے اتھے وہاں کے پتہ کرنے بھئی اس مخلوق کو لو تو سنے تھے گزارا کیوں نہ وہ تو کی جواب دینے بڑھ ریا یا رہندے پیاں اتھے بھی توڑا کھاندے پیاں بڑھ ریا یا رہندے پیاں اتھے بھی توڑا کھاندے پیاں کھا کے بالکل بھول نہیں ویندے گیت تو آڈے گاندے پیاں ہورا تے ملکانو مولا کوئی بھی پریشانی نہیں ہورا تے ملکانو مولا کوئی بھی پریشانی نہیں کیونکہ عرشاں دے اتے بی بی فضا دے ہتھ دا تو آمان جیو جگے درد پاک سلام آنے دے گھر دی شان سنا آتے کو قرآن سناوا دے گھر دی شان سناوا آتے کو قرآن سناوا دوارے تے بن جبرائیل غلام آنے اللہم صلی علی محمد والے محمد دیشمار بعد دشمنہ دے لانا ضمیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی ساتھ پڑھو سارے ایک بات ضمیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی ہر ایک بات ضمیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی ہر ایک بات ضمیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی ہر ایک بات ضمیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی دھڑکے دل تو آئی ہے صدا یا حسین کی دھڑکے دل تو آتی ہے صدا یا حسین کی دھڑکے دل تو آتی ہے صدا یا حسین کی دھڑکے دل تو آتی ہے صدا یا حسین کی یا حسین کر دیکھ پھر عطا حسین کی یا حسین کر دیکھ پھر عطا حسین کی ہر ایک بات ضمیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی ہر ایک باز کربلا کے بارے میں شاعر اس میں کہتے ہیں کہ کربلا کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے یہاں اولیاء بھی آتے ہیں اور اولیاء بھی آتے ہیں یہاں اولیاء بھی آتے ہیں اور اولیاء بھی آتے ہیں مصطفیٰ بھی آتے ہیں یہاں اور مرتضیٰ بھی آتے ہیں عرش سے بھی ہے عظیم تر عرش سے بھی ہے عظیم تر دیکھ کربلا حسین کی عرش سے بھی ہے عظیم تر دیکھ کربلا حسین کی فرماتے ہیں کہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں جو کہتے ہیں 4 بار 10 بار 12 بار ہم آ چکے ہیں کہتے ہیں ایک فرشتہ جب مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے دوبارہ اس کا نمبر ہی نہیں آئے گا اتنے فرشتے ہیں جو آگے مولا کی زیارت کے لیے آئے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ مولا ہمیں دوبارہ بلا لیتے ہیں بے شک مولا بار بار بلانا یہاں اولیاء بھی آتے ہیں اور اوصیاء بھی آتے ہیں
यहाँ औलिया भी आते हैं और गौसिया भी आते हैं, मुस्तफा भी आते हैं यहाँ और मुर्तजा भी आते हैं। अर्श से भी है अजीम तर, अर्श से भी है अजीम तर, करबला हुसैन की, अर्श से भी है अजीम तर, देख करबला हुसैन की। जब सारों के ज़हन में मस्जिद नबी का वाक़या कि जब मौला हुसैन बादशाह रसूल खुदा की नबूवत पे आके बैठ गए थे, उसको कलमबंद की है। जब मौला अली नबी पाक सल्लम के वो मिंबर पे आके बैठे हैं, वो जब मौला हुसैन बादशाह रसूल की पुश्त पे आके, पुश्त पे आके बैठे हैं, अच्छा, नमाज का, अच्छा, नमाज नबी सजदे का, का सजदे का। सही। तू भी दीन का हबीब है, ये भी दीन का हबीब है, तू भी दीन का हबीब है, ये भी दीन का हबीब है। तू मेरा हबीब है तो ये तेरा और मेरा हबीब है। सजदा कर, सजदा कर, तवील है नबी, है यही रज़ा हुसैन की। जियो जियो, सजदा कर, या अली, हैदरी 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 या अली। आवाज़ बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। कल तक नवीद आशिक भी हैं, साहिब जिंदा थे, मौला के बेहतरीन मंजूर आज आके नजर की गुलामी जाकिर। में। उस वक्त ये कहते थे अपने बाप के बारे में कि जब मेरे बाबा कब्र में गए होंगे तो उनके साथ क्या हुआ होगा। आज हम कहते हैं कि जब नवीद उनके साथ आशिक भी भी हुआ है कब्र में गया होगा तो उसके क्या सवाल होंगे। तेरी रहनुमाई के लिए आ गया नजफ का शहंशाह। ये कोई भी मनकबत ख्वान है जो कोई भी कसीदे पढ़ता है, जब वो हर बंदे ने कब्र में जाना है, जब वो जाएगा तो इस्तकबाल उसका ऐसे ही होगा। तो जब ये करें कि ज़हन में रख के सोचें कि जब हम जाएंगे तो मौला हमारा ऐसा इस्तकबाल करेगा इंशाल्लाह। तेरी रहनुमाई के लिए आ गया नजफ का शहंशाह, तेरी रहनुमाई के लिए आ गया नजफ का शहंशाह। देख तेरी कब्र को बन गई इमाम कारगाह। पंजतन का मदह है तू, पंजतन का मदह है तू, मनकबत सुना हुसैन की। पंजतन का मदह है तू, मनकबत सुना हुसैन की। हर एक बात शख्स के दिल में है विला हुसैन की। एक बार फिर यही जुमला, फिर एक दफा, यही फिर एक दफा। तेरी रहनुमाई के लिए आ गया नजफ का शहंशाह, तेरी रहनुमाई के लिए आ गया नजफ का शहंशाह। उठ के देख तेरी कब्र तो बन गई इमाम बारगाह। पंजतन का मदह खाए तू, मनकबत सुना हुसैन की। पंजतन का मदह खाए तू, मनकबत सुना हुसैन की। हर एक बात शख्स के दिल में है विला हुसैन की। तू कहाँ हम कहाँ, सारे बड़ों सबको आता है ये सब, सारे देखिए हमारी नौकरी।
कहाँ हम कहाँ, तू 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 कहाँ हम कहाँ। मेरा भाई हसन मेरा बगाना नबी, मेरा भाई हुसैन मेरा नाना नबी, मेरा ज़र मुज्तबा मेरा बाबा अली, मेरा ज़र मुज्तबा मेरा बाबा अली, मेरी माँ तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ। सारे ऊंची पढ़ो। हुसैन मेरा नाना नबी, मेरा भाई हुसैन मेरा नाना नबी, मेरा ज़र मुज्तबा मेरा बाबा अली, मेरा ज़र मुज्तबा मेरा बाबा अली, माँ सातिबा तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ। बोला हसन अपना तारफ कराते हुए क्या फरमाते हैं? तारों को दर पर बुलाते हैं हम, चांद तारों को दर पर बुलाते हैं हम, टुकड़ों से भी तुझे जगाते हैं हम, टुकड़ों से भी तुझे जगाते हैं हम, तुझे नसब हश्र तक लापता, तेरा शजरा नसब हश्र तक लापता, हम खुदा की अफ़का जियो हम कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ। चांद तारों को दर पर बुलाते हैं हम, चांद तारों को दर पे बुलाते हैं हम, टुकड़ों से भी मुर्दे जगाते हैं हम, टुकड़ों से भी मुर्दे जगाते हैं हम, तेरा शजरा नसब हश्र तक लापता, तेरा शजरा नसब हश्र तक लापता, खुदा की बता तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ। तुम न सजदा करोगे कहाँ जाओगे, तुम न सजदा करोगे कहाँ जाओगे, लाज़मी है कि काफिर ही गाओगे, लाज़मी है कि काफिर ही कहलाओगे, हम न सजदा करें तो ये सारा जहां, हम न सजदा करें तो ये सारा जहां, हमको कह दे खुदा तू कुजा हम कहाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, बज करोगे कहाँ जाओगे, तुम न सजदा करो तो कहाँ जाओगे, लाज़मी है कि काफिर ही कहलाओगे, लाज़मी है कि काफिर ही कहलाओगे, हम न सजदा करें तो ये सारा जहां, हम न सजदा करें
تو یہ سارا جہاں تم کہہ دے خدا تو کہاں یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم پایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا یوں تو میں رٹتا رہا سارے سوال اور جواب یوں تو میں رٹتا رہا سارے سوالوں کا جواب ورنہ کی رین تربت میں مجھے پیرسا آکے جس وقت جگایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق کا عرفان جو پایا کہاں پہ ہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے 10 منٹ آ جائے بڑی مہربانی آ جائے ایسا بہت اوئے ہوئے مولا مولا نے مولا علی محمد والے محمد وعجل فرجہم پیچھے ہٹ جاؤ ہاں اوئے ہوئے جناب یہ دیکھیے مولا مسجد جمکران مولا امام صاحب الرسول زمان کی مسجد میں نے مولانا نصرت عباس کا اپنے اتنے قریب پایا. میں نے مشی کے دوران سوچا تھا کہ مولانا نصرت عباس کہیں مجھے ملے اور میں ان کے ساتھ ویڈیو شوٹ کروں اور کوئی مجلس کے 2-4 الفاظ کو اپنے میں لوں. مولا ایسے قبول کریں گے میں سوچ نہیں سکتی. اپنی مسجد میں مسجد جمکران میں جہاں میں مولا کا اتنی منتظر ہوں وہاں مولا اپنے اتنے بڑے ذاکر کو عالم کو مجھ سے کنیز سے ملائیں. میرے لیے اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی. میں نے ابھی مولانا سے کہا کہ ہمیں 15 سے 20 منٹ دے کے ہمارے چھوٹے سے قافلے میں اپنا ذکر کریں کہ مجھے بہت شوق رہتا ہے کہ میں مجلس کو سامنے بیٹھ کے سنوں. آج میں ان کے اتنے قریب بیٹھ کے ان کی مجلس سنوں گی کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ مولانا نصرت عباس مجھے خود پھولوں کی طرح اٹھا کے مولا کے قدموں میں لائے. یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مولا نے میں بات کر رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہی تھی مولا نے دیکھو کیسے ملایا. مولا آغا سے بات کر رہے ہیں مولا کہہ رہی ہوں مولانا نصرت عباس آغا سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا پورے کا پورا قافلہ انہیں دیکھ کے خوش ہو گیا. میں ابھی صرف چند منٹ پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ میرے قافلے میں کہیں اگر مولانا نصرت عباس کی یہاں پہ مجلس ہو جائے تو پھولوں کی طرح اٹھا کے رکھ دیتے. اب یقین کرو مسجد جمکران میں یہ چیک کریں ذرا مسجد جمکران کے صحن میں میں اپنے سب سے یعنی کہ پسندیدہ عالم سید جن کو میں دیکھنے کے لیے ان کی مجلس سننے کے لیے طرح چاہتی ہوں. آج وہ میرے سامنے مولا امام کی مسجد میں بیان نہیں کر سکتی اس وقت میری خوشی کی انتہا کہ مولا کس طرح نوازتے ہیں. مولا کس طرح نوازتے ہیں. مولا اس طرح نوازتے ہیں.
شہادت کی شب ہے اور خدا نے آپ سب کو توفیق عطا فرمائی کہ آج کی رات آپ لوگ اس مسجد میں کہ جو اللہ کا گھر ہے اور مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کی عبادت کی جگہ ہے، لیکن بہرحال یہ مسجد منسوب ہے حجت خدا سے کہ جو بھی اس مسجد کی طرف نگاہ کرتا ہے اس وقت کا امام یاد آتا ہے۔ یہ بہرحال خود وقت کے امام کے جو یہاں پر تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں یہ کہ امام کے اپنے کہنے پر یہ مسجد کی تعمیر کی گئی، جو کہ بہرحال جو مسجد سہلا ہے کوفہ کے اندر اس کی تاریخ ظاہر علماء انبیاءوں کی ہے اور وہاں پہ مقام امام کا ہونا، لیکن بہرحال اس کو بھی اور علماء کرام نے آیت اللہ عثمان بہجت جیسی شخصیتیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جیسی شخصیتوں نے اس مسجد کو بہت اہمیت دی اور بہرحال یہ مسجد آہستہ آہستہ اپنی اس وجود کو اور عاشقانے وقت کے امام کو منگل کی رات کو یہ بلاتی ہے، اور آج وہ مخصوصی رات بھی ہے مسجد کی شب شہادت بھی ہے، اور خدا نے آپ کو یہ بہرحال توفیق ساری دی ہے۔ بہرحال یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے اور امامت کا نظام کس لیے، کہ یہ بھی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ خود ایک خدا کی طرف سے ہمارے اوپر فضل و کرم ہے۔ یہ پیچھے مسجد کے گنبد کا رنگ دیکھتے ہیں ہمیں وقت کا امام یاد آتا ہے، تو اس میں یقیناً اس میں امام کی اپنی نظر کرم ہے اس مسجد کے اوپر، اور علماء کی ملاقات یہاں پر مسجد کے اندر ہے، خاص طور پہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو یہاں کی باقاعدہ جو دفتر ہے اس کے اندر جو مستند واقعات ہیں جو ریٹرنڈ ہیں، یعنی ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ کئی لوگوں کو شفا ہونا۔ ایک اہل سنت بچہ تھا اور سیستان بلوچستان سے تھا، تہران میں، اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، تو وہاں پہ جو نرس تھا اس نے ان کی والدہ کو کہا کہ ایک اور طبیب ہے، ایک اور جگہ ہے، میں وہاں کا آپ کو بتاتا ہوں، وہاں اپنے بچے کو لے جائیں۔ بچہ معلول تھا، ہل نہیں سکتا تھا، کیا تھا، تو اس نے یہاں کا پتہ بتایا، یہاں مسافر خانے جو اندر کمرے بنے ہوئے تھے وہاں پر اس کو لٹایا، تو وہ خود خادم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچہ اچانک سے ہل نہیں سکتا تھا، دروازہ کھول کے باہر چلنے لگا، تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں لیٹا ہوا تھا اور کوئی تھا نہیں کمرے میں، تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ہے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ بہرحال زبان ان کی عربی تھی لیکن مجھے ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی، اور وہ خاتون جو تھیں وہ اس جوان سے کہہ رہی تھیں کہ جو ہے وہ اس بچے کو خدا کی بارگاہ سے شفا دلا دو، کیونکہ اس کی ماں نے ہم سے توسل کیا ہے، ہم سے متصل ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے وقت کے امام سے متصل ہوتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی میں ہم دیکھیں کہ خدا نے ہمیں جو توفیق دی ہے، کیا ہم یہاں سے جانے کے بعد جیسے ہمارا دل امام کی طرف کھنچا ہوا ہے، ہم امام کو یاد کر رہے ہیں، کیا ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ کیا جب ہم اپنے گھروں میں واپس جائیں گے، اپنی زندگی میں روزمرہ میں جائیں گے، کیا ہم امام کو بھول جائیں گے یا ہم امام کو یاد رکھیں گے؟ تو ہم کم سے کم کوئی ایک ایسی چیز لے کے جائیں، کوئی ایک ایسا عمل لے کے جائیں جو ہم روز انجام دیں، جس میں سے ایک چیز جو بہت آسان سی ہے، وہ روز اپنے امام کی سلامتی کا صدقہ دینا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے مال سے، اپنی جان سے اپنے امام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو کیسے لگے گا کہ بے ابی انتا و امی و روحی لکل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری جان آپ پر فدا، میری اولاد۔ تو پہلی چیز انسان اپنا مال نکالے کہ کم سے کم جو بھی حیثیت ہے، 5 روپے، 10 روپے، 2 روپے، جو بھی ہے، کم سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ دے، اس کے بعد پھر اپنی اولاد کا، اپنی سلامتی کا صدقہ دے۔ دوسری چیز، کوئی ایک عمل روز ایسا کرے کہ جس سے وہ اپنے امام سے عہد کرے، اور وہ کام صبح ہونا چاہیے، یعنی جو صبح ہوتے ہی انسان جس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر بچہ اٹھتا ہے، اس کو اسکول جانا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اسکول کی تیاری، کیونکہ اس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کو آفس کے لیے تیار ہونا ہے، یا ماں اٹھتی ہے، وہ بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے، وہ کام اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر صبح نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں صبح کوئی ایک ایسا کام ہوگا جس سے ہم سب سے پہلے اپنے امام کو یاد کریں، اور وہ کام ظاہر نماز فجر کے بعد ہو سکتا ہے کہ پہلے خدا کی سجدہ کریں،
اس کے بعد اپنے امام سے روز بیعت کریں. اور وہ بیعت آسان ہے, بہت مشکل نہیں ہے, بس ایک دفعہ انسان کو عادت ڈالنی پڑتی ہے, اور وہ دعائے عہد پڑھنا ہے کہ کم از کم فجر کے بعد انسان ہر روز, اور روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد جو 40 دن تک دعا عہد پڑھے گا, وہ اگر مر بھی جائے تو ظہور میں اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. تو آپ یہاں سے جانے کے لیے یہ عہد کر کے, جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, جو نہیں پڑھتے وہ یہاں سے جائیں, اور یہاں سے جانے کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد ہر روز صبح مولا آپ کو یاد کریں گے. اسی دعا کے جملے ہیں, انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, مولا وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں. وہ یہ جو اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ, یہ پروردگار مجھے وہ زیبا چہرہ دکھا, وہ درخشندہ پیشانی دکھا. وہ ظاہر ہے انسان دنیا کو دیکھے اور اس یوسف زہرا کو نہ دیکھے تو انسان کی زندگی ادھوری ہے. ہماری زندگی میں جب تک یہ تشنگی پیدا نہیں ہوگی کہ ہماری زندگی میں کمی ہے کسی چیز کی, جب تک امام کا ظہور نہیں ہونے والا. جس طرح خود امام فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پانی کی پیاس محسوس ہوتی ہے, شدت میں پیاسے ہو اور تمہیں پانی احساس ہو, جس دن تمہیں ہمارا احساس ایسا ہو گیا, مثال کے طور پر ابھی آپ بہت دیر تک پانی نہ پئیں, البتہ موسم کو بہت گرم نہیں ہے, ٹھنڈا ہے, لیکن گلا خشک ہو جائے آدمی اور بہت دیر تک انسان کو تڑپے اور پانی ڈھونڈے اور انسان کو پانی کی تڑپ ہو, اگر اتنا احساس ہمیں وقت کے امام کا ہوا تو پھر امام کا ظہور ہوگا. تو آپ سب بہرحال فیملی یہ ہے, آپ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ جس میں امام تشریف لے کر آئیں. آپ کے گھر میں انسان گناہوں سے دور ہو, انسان کے گھر میں جو ہے وہ اچھا ہو, اور خاص طور پہ آپس میں محبتیں ہوں, نفرتیں نہ ہوں, خاندانی نفرتیں, محلے کی دور, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو امام سے بڑی دور کر دیتی ہیں. ظاہراً انسان بہت پارسا ہوتا ہے, عبادتیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن شاید آپس میں بہن بھائی ناراض ہوں, رشتے دار ناراض ہوں, ماموں چچا ناراض ہوں. وہ بھی ایسے لوگ امام تک کیسے پہنچیں گے جب وہ چھوٹی چیزوں کو درگزر نہ کر پائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ نہ پائیں, تو وہ امام کے کس کام آئیں گے. جبکہ خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں اپنے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ اگر کسی کے اوپر, کسی کے گردن پر حق ہے کسی کا, تو وہ میرے ساتھ نہ آئے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا فرزند ظہور کرے, اور اگر ہماری گردنوں پر کسی کا حق ہو, چاہے مال ہو, چاہے کسی کا دل دکھایا ہوا ہو, تو ہم کیسے اپنے امام کی نصرت کریں. دوبارہ اسی دعا کے ساتھ, اور کہ شب شہادت بھی ہے اور امام زمانہ غمگین بھی ہیں اور امام زمانہ نم بھی ہیں. چند جملے کی توسل ہو اور ہماری آنکھیں نم ہوں کہ شب شہادت ہے, اور امام 5 سال کے تھے کہ جب امام کے والد محترم کو زہر دیا گیا. 1100 تقریباً 80-82 سال ہو گئے امام کے بابا کی شہادت کو, اور ابھی تک امام کے وہ غم امام کے سینے میں ہے. امام, ظاہر ہے ہم کتابوں میں چیزوں کو پڑھتے ہیں, امام نے ان ساری چیزوں کو خود دیکھا ہے. وہ کہ امام نے خود دیکھا کہ جب امام کے والد کو زہر دیا گیا اور امام کو بلایا, امام سجدے کی حالت میں تھے. امام کو جب اس کمرے سے بلایا تو دیکھا کہ بابا پیاس کی وجہ سے ان کے لب ہل نہیں پاتے, پانی کی طلب ہوئی, پانی اپنے بابا کے لبوں تک لے کر آئے, لیکن پیاس کی شدت پانی پینے سے جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتی ہے. لیکن آپ خود سوچیں, وقت کے امام نے جو ہے وہ زیارت نائیہ میں جو جملے بیان کرے بالکل ایسے ہی جیسے امام زمانہ. حقیقت ہے کہ امام زمانہ جانتے ہیں روز عاشورہ کیا ہوا. امام کا یہ کہنا کہ میرا سلام ہو ان لاشوں پر کہ جو دشت کربلا میں بکھرے پڑے رہے, گویا امام ان لاشوں کو دیکھ رہے. میرا سلام ہو اس مخصاروں پر کہ جو دشت کربلا پر پڑے رہے. میرا سلام ہو محاسن پر جو خون سے رنگ آلود رہے. میرا سلام ہو ان جلتے ہوئے خیموں پر. میرا سلام ہو اس شیر خوار بچے پر کہ جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا. وہ بیا امام زمانہ, آپ اپنے بابا آپ کے قریب تھے, آپ اپنے بابا کو پانی پلانا چاہتے تھے مگر پانی نہ پلا سکے. مگر سلام ہو آپ کے جد پر کہ جو پیاسے تھے
اور ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کیا، اور ان کا بیٹا بیمار تھا، آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن دیا یا امام زمانہ، مگر آپ کے جد کا بدن 3 دن تک دشت کربلا کی خاک کھاتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، الہی آمین، ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ الہی آمین، جو بھی یہاں موجود ہیں پروردگار ان کی جائز خواہشات کو پورا الہی فرما، آمین، جو مقصد اور جو دعائیں لے کر تیری بارگاہ میں پروردگار آئے انہیں پورا فرما۔ الہی ہمارے آمین، امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ الہی ہم آمین، خطاکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں پروردگار، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، ہمیں موت حق پر عطا فرما، الہی ہمارا آمین، خاتمہ خیر عطا فرما، الہی ہم آمین، کی مغفرت فرما، الہی ان کی آمین، قبر میں آسانیاں فرما۔ الہی آمین، پروردگار ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو روز قیامت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب الہی فرما۔ آمین، پروردگار جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی آمین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ آخر میں اللہم سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر اپنے مرحومین، میرے مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، خاص طور پر استاد شہید صفت جعفر، شہید سردار، شہید عارف حسینی اور وہ ذاکر اہل بیت جو شہید نوید عاشق ان کا انتقال ہوا ہے، پروردگار ان کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج۔ السلام علیکم، میں نگالی مبین مظہر نماز فجر مسجد جمگران سے ادا کرتے ہوئے السلام علیکم، میں نگالی مبین مظہر نماز صبح مسجد جمگران میں ادا کرتے ہوئے اب ہم جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ ہوٹل میں، اور یہ مناظر دیکھیے، فجر کی اذان کے بعد کے مناظر ہیں، اور صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے قافلے میں بچے تھے، عبداللہ، شیزہ تھک گئے ہیں، اور جو بزرگ تھے ہمارے قافلے کے وہ بہت پہلے جا چکے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، اور مقام یہ ہمارے کچھ لوگ آگے یہ اور جا رہے ہیں، اور 2 گھنٹے ہوا اس قدر ٹھنڈی ہے نا کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ تو اب میں آپ کو آخری دفعہ مناظر دکھا کے، تو کوشش تو تھی کہ مسجد اندر ادا کرتی، صبح آپ کو صبح دکھاتی، پر میں یہ موقع مس نہیں کروں، لیکن مولا نے بہت پیارا پرسہ قبول کیا ہے، مولا نے بہت نہیں مل جائیں گے، ایک دفعہ نظر ڈال لے، وہ تو ہم نے بھی دیکھا لیکن نہیں تھی۔ یہ میرے مولا کی مسجد ہے، اور ہم لوگ گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں، گاڑی کی طرف، کیونکہ قافلے میں سے زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں۔ اور یہ دیکھیے میرے مولا کی مسجد، اور مولا جلد بلانا، میں نے 40 دن کا ٹائم مانگا آپ سے، مانگنے کے لیے تو مجھے 4 دن ہی کافی تھے، پر 4 دن تو میں یہیں پہ آپ کی معصومہ کم کے پاس ہوں، میں جاؤں یہاں سے 40 دن میں مولا بلا لینا، ٹھیک اسی طرح جیسے ابھی آپ نے میری خواہش کتنی خواہشیں پوری کی ہیں، بہت پیاری خواہش ہے مولا۔ ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدا والمرة الحميدا واجعل هذه بنظرة مني إلى اور میں کبھی بھی کسی بھی حرم میں مولا کو الوداع کر کے نہیں بولی، اور نہ ہی میں بولوں گی، میں بس الٹے قدم چلتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان چھوڑتے ہوئے مسجد سے باہر جا رہی ہوں، تاکہ مولا سے دوبارہ جلد سے جلد مل سکوں، کیونکہ مجھے مولا سے بے انتہا پیار ہے، اور مولا نے مجھے بہت زبردست تبارکات سے نوازا ہے،
اور ایک ایسی حسرت میری جب میں زوار بنی تھی 31 تاریخ کو، شاید میں نے پہلے کسی ویڈیو میں ذکر کیا ہو تو اس دن لاہور میں مولانا نصرت عباس بخاری کی 5 روزہ مجالس تھیں اور میں پنڈی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھی، اور میرے دل میں ایک ملال تھا کہ مولانا نصرت عباس کی مجلس مجھ سے چھوٹ گئی، اور میں اس چیز کی خوشی تھی کہ میں کربلا کی زوار ہو رہی، میں مشی میں شامل ہو رہی ہوں۔ تو آج میرے مولا نے ایسی دعا قبول کی کہ اپنی مسجد میں اپنا ذکر کرنے والے مولانا نصرت عباس، جو مجھے پھولوں کی طرح اٹھا کے مولا کے قدموں میں لے آتے ہیں، اس سامنے دیوار سے میں نے مولانا نصرت عباس کو دیکھا، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ تصویریں بنائی ہیں، ویڈیو بنائی، اور انہوں نے 10 منٹ کی مجلس بھی اسی صحن میں ہمارے ساتھ پڑھی ہے، جو میں اپنے یوٹیوب پہ ضرور اپلوڈ کروں گی، اور آپ لوگ بھی دیکھنا۔ اور وہ اتنے اچھے مولانا ہیں، ہم نے صرف انہیں ایک دفعہ بولا اور مولانا مان گئے، اور انہوں نے 10 منٹ پورے ہمیں دیے، ہم نے تصویریں بنائی۔ بہت 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 شکریہ مولا، میں آج کی رات کے ایک سجدے کا حق نہیں ادا کر سکتی، جتنے پیارے طریقے سے آپ نے میری دعائیں قبول کی۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ مولا مجھے بار بار بلانا مولا، میری 3 حسرتیں انہیں پورا فرمانا۔ میں نے اپنے عریضے آپ کو لکھ کے دیے، میں نے لوگوں کے عریضوں کو آپ تک پہنچایا۔ مولا جس نے مجھے عریضے دیے تھے، میں نے سب کے عریضے آپ کو دیے ہیں مولا، کسی کی دعا نہ کرنا مولا، یہ آپ جانتے ہو میرے دل کی حقیقت، کیونکہ میں غلط بیانی نہیں کر رہی مولا، میری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد